بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال. اور کشمیر ٹوڈے میں آج ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کا ایک اہم شعبہ ہے جس کو شاہراہ کہا جاتا ہے. PWD کے 4 شعبہ جات اس کے اندر کام کرتے ہیں جس میں اہم شعبہ شاہراہ ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ صفدر الرحمان صاحب, یہ ادراک کے CEO ہیں اور اس حوالے سے کافی ان کے پاس نالج ہے. ایسا سب سے پہلے جو PWD میں شعبہ جات کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے جو اہم جو شعبہ ہے شاہراہ کا, اس میں ہم نے دیکھا کہ روز حادثات بھی ہو رہے ہیں, تو اس شعبہ کے حوالے سے انداز بھی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ نے شعبہ جات کی بات کی, اس کے جو 3-4 شعبے ہیں وہ ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں. PHE ہے, پبلک ہیلتھ ڈویژن اگر دیکھیں تو یہ پانی کا سارا نظام جو ہے ان کے ذمہ ہے. اسی طرح اگر دوسرا دیکھا جائے تو بلڈنگ ڈویژن ہے, جتنی بھی کنسٹرکشن ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر ان کے انڈر ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ نے شراعت کی بات کی ہے, شراعت پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا انفراسٹرکچر پھیلانے میں اس کا بڑا کردار ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس شعبوں میں آپ نے ذکر کیا شراعت کا, اس نے آپ نے اسے جو پن پوائنٹ کیا, اس میں بہت خرابیاں ہیں, خامیاں ہیں, جس کی وجہ سے آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں, جس سے لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. اس کے بعد حکومت اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی. اچھا, شاہراہ میں ہم اگر بات کریں روڈ کا بیلنس بھی ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر کشمیر کا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے, اس کو کیسے چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے ایک بس وہ لگا بندہ ایک سسٹم تھا کہ آپ نے پتھر بچائے, اس پہ روڑی کوٹ کے ڈال دی, اس کے بعد 2-4 انچ جو ہے نا اس پہ خاکہ ڈالا, پھر 1 انچ جو ہے اس پہ کر دی آپ نے اس کی لیئر. اس طرح اب تو اس میں ذرا بہتری ہے, لیکن اس پہ خامیاں پھر بھی موجود ہیں. وہ کیا کہ جب بھی آپ ہمارا آزاد کشمیر کا آلموسٹ یعنی کہ 100% ایریا جو ہے وہ سارا پہاڑی ہے, اور اس کے لیے گریڈنگ بہت ضروری ہے. اس کے یہ انجینئر جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. آئے دن جو حادثات ہوتے ہیں ٹرننگ میں جو ہوتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. نہ ہی اوورسیئر دیکھتا ہے, نہ ہی SDO دیکھتا ہے. یہ دیکھیں اس کے شعبے ہیں, SDO کے بعد اوورسیئر سے پہلے جو ہے واچ مین ہوتے ہیں وہاں پہ, اس کے بعد ہو گیا اوورسیئر, SDO آ گیا, ایکسین ہو گیا, SC ہے, اس کے بعد چیف انجینئر. اتنے لوگ ہونے کے باوجود بھی یہ اس چیز کو قائم نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے اندر بے شمار خامیاں ہیں. اس کا میں تذکرہ کروں تو جس کو کہتے ہیں نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام میں بھی کیا ہو. اچھا, بعد میں ہم نے دیکھا کہ آج کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا جس میں 14 جو ہے قیمتی جانیں وہ ضائع ہوئی نیلم کے مقام پر, اور اسی دن ایک حادثہ ہوا جس میں 2 قیمتی جانیں گئی. ایک دن میں 16 قیمتی جانیں, اور نیکسٹ ڈے 4 افراد جو ہے مزید اس میں ان کی ڈیتھ ہوگی. تو آج روز حادثات, خاص طور پر جو پنجاب سے ڈرائیور حضرات آتے ہیں ان کو کون سی احتیاط ضروری ہے, اور جو ہمارے محکمہ جات میں انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون چیک اینڈ بیلنس ان کا کرے گا؟ سر یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ راجہ ظہیر صاحب ہیں, یہ کلر سیدھا سے جو کامیاب ہوتے ہیں, کل وہ ایک وہاں پہ جو ہے نا روڈ بن رہی تھی جو PCC, وہ دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اس کی تھکنس 3 انچ ہے. وہ گیا, اس نے وہاں پہ پیمائش کی, وہ 1.5 انچ تھی. دوسری جگہ چلا گیا, درمیان میں چلا گیا. اس نے کہا کہ جو آ گیا جو ہے نا اوورسیئر, وہ کہنے لگا سر اس پہ دوبارہ ہم جو ہے نا اس کو 3 انچ کر دیتے, سر اس کو رہنے دیں, جب اب کوئی بڑا افسر آئے گا تو اسے بات ہوگی. یہ سارا سسٹم اس کے اندر کہ نہ پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے. مقامی جو لوگ ہیں, میں آپ ہو گئے, دوسرے شہری ہیں, ہم شہری ہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس کو جو ہے نا اس پہ دھیان دیں. اگر راجہ ظہیر جو ہے ایک اسمبلی ممبر ہوتے ہوئے اس نے اگر اس بات کا دھیان دلایا لوگوں کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو ہونا چاہیے. ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یہ ان میں سے پیسے کھاتے ہیں, گھر بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں. اچھا, یہ پیسے کا معاملہ صاحب, یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے, اس کے بعد بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے, اور مختلف جو سڑکیں ہیں جو گلی محلے کی ان کے ٹینڈر بھی پاس ہوئے. ایک بڑی روڈ ہم نے دیکھی ہے جو زیادہ جو حیوانات کا ہسپتال ہے وہاں سے گزری ہے. پہلے وہ چوڑی روڈ تھی, اب اس کو کم کر دیا گیا, اور اس کا کوئی بیلنس ہی نہیں ہے, اور نہ تو اس کے سائڈ پہ انہوں نے کوئی حفاظتی تو وہ کیا اس کو. اچھا, وہ میں اس کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی ورتھ انہوں نے کم کر دی ہے,
انہوں نے کیا PCC، ٹھیک ہے، اس کو موٹا کر دیا ہے تاکہ یہ، کیونکہ اس میں پانی گزرتا ہے سڑک کے اندر سے، تو اس لحاظ سے تو بہتر ہو گیا. لیکن اب جو انہوں نے سائڈیں اس کی کھول دی ہیں سرکاروں کی وجہ سے، وہ جو راستہ ہے وہ پانی اپنے بنا لے گا اور اس جو اپنی زبان میں کہتے ہیں کھور لگائے گا، تو اس نے جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا ساتھ بلڈنگ ہیں ان کو بھی متاثر کرے گا. یہ چیزیں جو ہیں یہ دھیان دینے والی ہیں. انجینئر اس پر نہیں سوچتے، اس پر جہاں پہ انہیں زیادہ پیسہ ملتا ہے نا ان کی توجہ وہاں پہ ہوتی ہے. کمیشن کہاں سے زیادہ ہونا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ اس میں بات کی چوری ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ایک شعر سنایا، اللہ ہی حافظ ہے اس محکمے کا، اور کوئی دھیان نہیں ہے. اگر چیف انجینئر بہتر ہو، نیچے جتنے ہمارے 10 اضلاع ہیں اور اس کے 3 ڈویژن ہیں، اور 3 ڈویژن کے جو ایسی صاحبان ہیں، سینئر سپرنٹینڈنٹ ان کو کہتے ہیں، وہ اگر توجہ دیں تو کیوں نہیں یہ اس طرح کی بات ہو سکتی. بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا اس کا کباڑ خانہ بنا رہے، اگلے سال پھر ہم کسی نہ کسی بجٹ میں اس کو ڈال کے پھر کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں. جو ہمارے نمائندے وہ اس وقت انہوں نے کان دھرے ہوتے ہیں. بے شمار ایسے پروجیکٹ ہیں جو سرے سے نہیں ہوتے، لیکن یہ PW ورکس ڈپارٹمنٹ بلڈنگ والا وہ اس کو اس نے کاغذوں میں پورے کیے ہوتے ہیں. ہر سال جو ہے یہاں ہماری رقم لیپس ہونے سے بچانے کے لیے اس طرح کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو فیک جو سارے سلسلے ہوتے ہیں پروجیکٹ بنا کے اس میں پیسہ لگا دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آڈٹ کرنے والا نہیں. جہاں پر سڑکوں کے حوالے سے بات ہوئی، ان کے انجینئرس کے حوالے سے بات ہوئی، اور یہ جو گفلے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوئی. ویسے جہاں پر بات ہو رہی ہے سڑکوں کے حوالے سے، وہیں پر جو سڑکوں پر گاڑیاں دوڑ رہی ہیں ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور ایسی گاڑیاں بھی ہیں جو 50 سال پرانی گاڑیاں ہیں لیکن ڈرائیور ان کو سڑکوں پر دوڑا رہے ہیں اور وہی حادثات کے سبب بنتی ہیں. اچھا جی دیکھیں، شاید میں بیرون دنیا گھوما ہوا میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ اس کی ہے یہ نہیں ہے کہ 10 سالہ پرانی ہے 20 سالہ پرانی ہے، اس کی مائلیج ہے 1 لاکھ ہے 2 لاکھ ہے، اس کے بعد اس کو انہوں نے نکالا کر دینا ہے. اور یہ یہاں پہ دیکھیں 1947 ماڈل کی گاڑیاں، فورڈ ویگنیں، اس کی جو ہے جیپیں ہیں اور لوڈر ہیں وہ چل رہی ہیں. زیادہ حادثات ٹھیک ہیں، پرانی جیپیں ہیں جن کی کوئی سسٹم نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ 7 بندوں کی گنجائش ہے، 3 بندے آ کے بیٹھ سکتے ہیں، ایک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہاں پہ 20 یہ جو حادثات جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں دیکھیں 14 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ ڈرائیور ہے، اس کا مالک ہے، کون ہے؟ اس کے جو ہے نا سارے ذمہ دار گورنمنٹ ہے، جس کا وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جس علاقے میں یہ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہ آیا کہ وہ فٹ ہے یا نہیں ہے. اگر شعبہ آپ کے پاس آیا ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، کس بات کی تنخواہیں دے رہے ہیں؟ وہ ایک پکچر بھی وائرل ہوئی تھی کہ وہ جو گاڑی حادثے کا شکار ہوئی ہے اس کی ایک دن پہلے اوور لوڈنگ پر اس کو جرمانہ بھی کیا گیا، روکا بھی گیا، لیکن اس کو ضبط نہیں کیا گیا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس کی پکچر وائرل ہوئی تو کافی لوگ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا اس پہ سامان بھی کافی زیادہ تھا. لیکن جب ٹریفک پولیس جو ہے ان کو جرمانہ کرتی ہے، اس کو وارن بھی کرے، بلکہ اگر اس طرح کی گاڑی ہے اس کو روڈ پر بھی نہیں آنا چاہیے. کیا اس سے ٹریفک پولیس کی بات کرتے ہیں؟ سارے مامے چاچا ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی کی سفارش ہوتی ہے. یہ حادثات جو ہیں یہ انسانی زندگیوں کے لیے سمجھیں گے تباہ کن ہے، لیکن ہماری سوچ جو ہے کسی اور طرف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے نا آنکھ کھولے تو امیر ہو جائیں. جہاں پہ 7 سواری کی جائز ہے 17 بٹھائیں گے، لامحالہ حادثہ ہوگا. ایک چیز جو ہے 10 من وزن اٹھا سکتی ہے، جب اس پہ آپ 30 من ڈالیں گے پھر بھی اس کا حادثہ ہی ہونا ہے. اس چیز پہ گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی. پھر یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں جو شدا ہو جاتے ہیں، ناغانی بہت ہے، اور کسی کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں کسی وقت بھی لقمہ اجل بن جاؤں گا، گاڑی گہری کھائی میں گر جائے گی. گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پھر وہ جو ادارے ہیں ہمارا کیا 2.5 ضلع تھے 10 ضلع ہو گئے ہیں، جس پہ ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، کمشنر بیٹھے ہیں ہر ڈویژن کے اوپر، یعنی کہ SP صاحبان ہے، DC صاحبان، کیا زبر موج ہے. اور پھر وہی کام اگر اس پہ توجہ نہ دیں گے تو حادثات ہوتے رہیں گے. اگر ہمارے MLA صاحبان جو ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہوتے ہیں اگر ایک جگہ کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کوئی غلط سڑک نہ بنائے. آگے
ان کے آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں نوکر، نوکروں کے آگے چاکر، اور چاکروں کے آگے پیادے چل رہے ہوتے ہیں، کمیشن کھا رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ جو ہم پیسہ حکومت کا ہے، اگر حکومت پاکستان اس میں ہماری معاونت کر رہی ہے، ہمارا خود اپنا اتنا بجٹ ہے، اس کو کیوں ایسے تو ضائع کرتے ہیں؟ چند جو ہمارے اسمبلی ممبر ہیں جن کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ میں الیکٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں، وہ اپنے مفاد کی سوچتے ہیں، پھر انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے. یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں بھی راجہ صغیر بننا چاہیے تاکہ کم از کم ہر جگہ اس بات کی نشاندہی ہو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. کوئی نہیں کر رہا. جو ہمارے مفاد کے لیے کام کیے جاتے ہیں یا ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کام کیے جاتے ہیں، ان کی نگرانی ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر کہیں پر گلی محلے میں یا سڑک بنی ہو، اس کو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کام معیاری ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. PWD محکمہ شاہرات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، گاڑیوں کے جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس حوالے سے گفتگو کی. 2-3 موضوعات تھے جس پر ہم نے آج بات کی ہے کشمیر ٹوڈے میں. اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.